هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جڑے علم والے لوگ نے تے بے علم لوگ نے کیا یہ برابر نے؟ اللہ فرما رہے ہیں سوال دے انداز وچ، کیا تسی سمجھدار ہو کہ کیا علم والے لوگ تے بے علم لوگ برابر ہوں گے؟ حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا یہ برابر ہوں گے؟ یقیناً اس کا جواب ہے کہ برابر نہیں ہوں گے۔ اسی واسطے اللہ تبارک و تعالی نے جس نبی نو بھی اس دنیا وچ بھیجے ہے نا، انہوں نعمت علم عطا فرمائی۔ ہر نبی نو اللہ تعالی نے نعمت علم عطا فرمائی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو اللہ کریم نے خود ہی قرآن وچ بیان فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے محبوب جڑا تسی نہ جان دے اساں تھانوں اس دا علم عطا فرمایا۔ اسی واسطے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شان اللہ کریم نے بیان فرمائی وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ میرا او رسول کتاب و حکمت دی تعلیم دے لائے۔ اس واسطے یہ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی نے جس ویلے پیدا فرمایا تو اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام نے بھی نعمت علم عطا فرمائی۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام نے ساری چیزوں کا علم عطا فرمایا۔ پھر اللہ کریم جس ویلے آدم علیہ السلام نے پیدا کرن لگیا، میں بھی کئی دفعہ بیان کیتا تسی علماء کو بھی سندے رہندے ہو سو، فرشتے آکھن لگے یا اللہ تو اس انسان نو کیوں پیدا کرن لگے، یہ تے خون ریزیاں کرسی، اسی تیری حمد واسطے بیٹھے ہاں، اسی تیری حمد کرنے والے موجود ہاں، تیری تسبیح کرنے والے موجود ہاں، اس انسان نو تو کیوں پیدا کرن لگا؟ تو اللہ کریم نے فرمایا میں اس بندے نو او صلاحیت عطا فرمائیاں جڑیاں تھانوں نہیں عطا فرمائیاں، جو شانہ میں جاندہ اس دے بارے تسی نو جان دے۔ تو اللہ کریم نے فرشتہ دے سامنے آدم علیہ السلام نو پیش کیتا، تے کس طرح پیش کیتا؟ آدم علیہ السلام نو اللہ نے علم دی نعمت عطا فرمائی۔ اللہ کریم نے پوچھا لوگو اے فرشتو تسی انہاں ساریاں چیزاں دے نام دسو، تو فرشتے نہیں دس سکے، لیکن آدم علیہ السلام نے انہاں ساریاں چیزاں نو بیان فرما دی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر نبی نو علم عطا فرمایا، اور اس نبی دی کی شان ہوندی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نو نبوت دا علم عطا فرماندا ہے، نبی نو علم عطا فرماندا ہے۔ اور پھر نبی دا جڑا علم ہوندا ہے نا اس نو وحی آکھیا جاندا ہے۔ نبی کسی بندے کو پڑھدا نہیں، کسی انسان کو نبی نہیں پڑھدا۔ اللہ کریم نے فرمایا الرحمن علم القرآن، اس رحمان نے اپنے بندے نو قرآن سکھایا، اور اس نو جڑا علم دیتا جاندا ہے اللہ تعالیٰ دی وحی دے ذریعے دیتا جاندا ہے، اور اس کا علم یقینی علم ہوندا ہے، یقینی علم ہوندا ہے۔ اور بڑی خوبصورت تعریف لکھی حضرت ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ، ایک بہت بڑے محدث گزرے، انہاں لکھیا ہے کہ حقیقت وچ جڑا بندہ مومن دا علم ہے نا ایک نور ہے، وہ نور ملدا کتھوں ہے؟ فرمایا حضور دے دل مبارک تو ملدا ہے، حضور دے دل تو انسان نو نصیب ہوندا ہے۔ اور وہ علم کیا ہے کہ انسان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدھی جیڑی تعلیمات نے، یعنی حضور دے اقوال، حضور دے افعال، جو حضور نے عمل کیتا، جو حضور نے زبان تو بیان فرمایا، اور جو حضور دے احوال نے، انہاں نو جاننے دا نا علم ہوندا ہے، اس کو علم آکھے جاندا ہے۔ یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیڑی گل کی تھی
جیڑا حضور نے کوئی عمل کیتا، حضور دی جیڑی کیفیت ہے، انہاں ساری چیزاں نو جاننے دا نام علم ہوندا ہے۔ اور جس ویلے بندے نو قرآن دا حدیث دا علم ہوندا ہے نا، اس نو اللہ تعالیٰ دی معرفت بھی نصیب ہوندی، ورنہ انسان اللہ تعالیٰ دی بھی پہچان نہیں کر سکتا اگر اس سے کوئی حقیقتاً شریعت دا علم نہیں ہوندا تھا۔ پھر انسان اللہ تعالیٰ دی ذات دی بھی اس علم دے ذریعے پہچان کردا ہے، انسان اللہ تعالیٰ دی صفات دے بارے بھی پہچان کردا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دے جڑے افعال ہوندے انہاں دے بارے بھی۔ ایک عالم دین اللہ کریم نے قرآن کریم دے اندر ایک جگہ ارشاد فرمایا، شاہد اللہ انہ لا الہ الا اللہ، فرمایا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، ارشاد فرمایا اللہ بھی گواہی دیندا ہے کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اس تو علاوہ کوئی معبود نہیں۔ فرمایا فرشتے بھی یہی گواہی دیندے اور جڑے اہل علم ہوندے وہ بھی یہ گواہی دیندے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر دے نال اہل علم دا تذکرہ فرمایا، تو علم نو اللہ تعالیٰ نے ایک فضیلت عطا فرمائیے، شان عطا فرمائیے۔ تو جڑا علم نبی نو حاصل ہوندے اس نو تے نبی دا جڑا علم ہوندے وہ وحی دے ذریعے ہوندے، اللہ تبارک و تعالی اس نو جبریل دے ذریعے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے قلب اطہر دے قرآن اتاریا گیا۔ اور پھر علماء نے فرمایا کہ اس کی دو صورتیں ہوندی ہیں، ایک ہے کہ قرآن دے الفاظ بھی اللہ تعالیٰ نے جبریل دے ذریعے اتارے، تے انہاں دے معانی بھی اللہ تعالیٰ نے، ہر لفظ دا معنی بھی اللہ تعالیٰ نے جبریل دے ذریعے حضور نو عطا فرمایا۔ اور دوسرا کہ اللہ تبارک و تعالی نبی نو الفاظ عطا مفہوم عطا فرما دے تے نبی اس مفہوم نو اپنے لفظاں وچ بیان فرماندا ہے، اس نو حدیث آکھیا ویندا ہے۔ پہلا جڑا علم وحی دے ذریعے نازل ہوندا ہے، جس دے معانی بھی اللہ عطا فرماندا ہے، الفاظ بھی اللہ عطا فرماندا ہے، اس نو قرآن آکھیا جاندا ہے، جڑا حضور دے قلب اطہر تے جبریل دے ذریعے اللہ نے نازل کیتا۔ اور جس ویلے مفہوم اللہ دی طرفوں ہوندا ہے لیکن الفاظ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی طرفوں ہوندے تو اس نو حدیث آکھیا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ہر نبی نو اے نعمت علم عطا فرمائی ہے، اور نبی دا علم جڑا ہوندا ہے وہ قطعی ہوندا ہے کیونکہ وہ اللہ دی طرفوں جبریل دے ذریعے پہنچایا گیا ہوندا ہے، اس واسطے اودے وچ کوئی شک اور شبہ نہیں ہوندا۔ اور جڑا علم اسی پڑھدے ہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کولو احادیث پڑھدے ہاں، حضور دے ارشادات پڑھدے ہاں، یہ بھی علم ہوندا ہے، لیکن ادھے وچ ہو سکتا ہے سانو سمجھنے وچ کو غلطی لگ جاوے، اس نو بیان کرنے وچ غلطی لگ جاوے، لیکن نبی دا جڑا علم ہوندا ہے وہ قطعی ہوندا ہے، جو وہ بیان فرماندا ہے ادھے وچ کوئی شک اور شبہ نہیں ہوندا۔ تو برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم دی ایک دوسری آیت دے اندر ارشاد فرمایا کہ یہ تے نہیں ممکن کہ سارے لوگ ہی دین پڑھنے واسطے چلے ونجے، یہ ممکن ہی نہیں، معاشرے وچ بھی لوگا رانا ہوندا، اور دنیا دے معاملات بھی کرنے ہونے، لیکن قرآن نے فرمایا انہیں ہونا چاہیے کہ ہر گروہ وچوں چند افراد دین دا علم حاصل کرے۔ قرآن دی آیت دا مفہوم ترجمہ تو دستا پیا کہ اللہ کریم نے فرمایا ہر گروہ وچوں، یعنی ہر علاقے وچوں، ہر قوم وچوں کوئی فرد ایسے ہونے چاہیے جڑے اللہ دا دین حاصل کرے، پھر وہ پڑھ کے واپس آویں، وہ لوگوں اللہ تعالیٰ دے عذاب تو ڈراویں، اور وہ فقہ حاصل کر کے لوگوں خود سمجھ کے پھر لوگوں بھی اس دی تعلیم دے دیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے قرآن دا ارشاد ہے کہ انہاں دی ڈیوٹی ہے کہ وہ قرآن نو سمجھیں، حدیث نو سمجھیں، پھر واپس آ کے لوگوں نو اس دی رہنمائی کریں۔ ہر قوم وچوں، ہر گروہ وچوں اللہ کریم نے فرمایا ہونے چاہیے۔ اسی واسطے میں تھانوں گزارش کردا رہنا نا کہ تھوڑے کوشش کرو کہ
اللہ تبارک و تعالی تھوڑیاں قوماں دے اندر حافظ قرآن بھی پیدا فرماوے تے عالم دین بھی پیدا فرماوے. یہ نہیں بھئی کوئی باہروں آ کے سانو آ کے سکھانا راوے نہیں. قرآن دے ارشاد ہے ہر قوم وچوں ہر گروہ وچوں کچھ افراد ایسے ہونے چاہیے جنہیں دین دا علم حاصل کرے. تو اللہ تبارک و تعالی اساڑیاں نسلاں نو بھی ایک قرآن اور دین سکھن دی توفیق عطا فرمائے تاکہ اسانو اگر کوئی علماء نے لکھا ہے کہ جس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس آپ موجود ہیں تو لوگوں دے واسطے ضروری ہے کہ لوگ سفر کر کے آویں تے حضور کو آ کے دین سکھے. تے ہن حضور تے تشریف لے گئے ہن بھی لوگوں نو چاہیے کہ وہ علم دین حاصل کریں تاکہ اپنی اپنی قوم دی اصلاح کریں اپنے اپنے علاقے دی اصلاح کریں. تو اللہ تبارک و تعالی اساڑیاں آنے والیاں نسلاں نو بھی دین دا علم عطا فرمائے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث پاک کے حضور نے علم دی فضیلت بیان فرمائی علم دی شان بیان فرمائی. میں اگے بھی دوستوں نے دستا پیاس کہ غیر مسلمہ نے ساڑھے خلاف اس سازش کی تھی کہ انہوں نے سب تو پہلا کام یہ کی تھا کہ دینی مدارس نو ختم کر دیو. انگریز دا دور ہے دینی مدارس نو ختم کرنے دی کوشش کی گئی. علماء نو ماریا گیا علماء نو قتل کر دیتا گیا انہوں نے مطلب پھانسی تے پہنچا دیتا گیا. انہوں نے کوشش کی تھی کہ دین دا علم ختم ہو جاوے لیکن اللہ تعالیٰ دا وعدہ ہے کہ میں اس دین نو قیامت تک باقی رکھنا ہے. اللہ باقی رکھنا ہے اس نو. تو انہوں نے کوشش کی تھی. پھر اسی طرح انہوں نے علماء دے مذاق بنائے مولویاں دے مذاق بنائے. حالانکہ حضرت ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماندے ہوئے ہیں کہ تساں او لوگ جنہ حضور دا مصلی مشکل حالات وچ بھی سنبھالی رکھے ہیں نا انہاں لوگوں دی قدر کرنی چاہیے. انہاں حضور دا مصلی نہیں چھوڑیا. لوگ کتنیاں گلاں مولویاں تے کردے رہے دین دے خلاف گلاں لوگ کردے رہ گئے حتیٰ کہ مسلماناں دی زباناں دے اوتے بھی علماء دی توہین دے کلمات مسلماناں دی زباناں اوتے دین دے خلاف گلاں مذاق بنائے گئے. لیکن او خوش نصیب او لوگ ہیں جنہاں نو دین نال محبت تھائی انہاں ساریاں انہاں لوگاں نے انہاں نے تنخواہاں بند کر دیتیاں انہاں نے رزق تھوڑا دینے دی کوشش کی تھی لیکن اس کے باوجود انہاں لوگاں مصلی نہیں چھوڑیا. آج اگر ساڑیاں مسجداں آباد نے نا انہاں لوگوں دی وجہ تو آباد نے جنہاں نے حضور دا مصلی چھوڑیا نہیں تکلیفاں اٹھائیاں. ہن بھی تسی ویکھ لو اسی اپنے امام نو تنخواہ کتنی دے دیں معاشرے وچ تسی ویکھو نا کسی دی زیادہ تو زیادہ تنخواہ تو 20,000 اسی لیکن کدی سوچے میں ساڑھا گھر دا گزارا تو 20,000 دا نہیں ہوندا. لیکن میں دوستاں نادر آنا اللہ ساڑھے رزق وچ برکت پیدا فرما. رزق ساڑھا تھوڑا ہوندا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس رزق وچ برکت پیدا فرما دیتا ہے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کی فضیلت بیان کی تھی. وہ فضیلت لوگوں نے نہیں سنیا لیکن لوگوں نے انہوں نے مولویاں دے گلاں سنیا انہوں نے یاد رکھیا وہ بیان کرتے رہ گئے. لوگوں نے وچوں دین دی محبت ہی ختم ہو گئی. آج اگر کسی بندے نے آکھیے نا کہ تو اپنا بچہ دین واسطے وقف کر دے انہوں سب تو پہلی فکر ہے ہونی ہے کہ بچہ کھاسی کتھوں. یہ معاشرہ بڑا تیزی نال جا رہا ہے یہ کتھوں کھاسی. لیکن میں اکثر گزارش کرتا رہنا جس گھر دا کوئی بچہ دین پڑھنے واسطے ویندا ہے میرا رب اس گھر وچ بھی برکت عطا فرما دیتا ہے. حدیث تھوڑا سنائی کئی دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دور دے اندر دو بھائی ہیں ایک دنیا دا کاروبار کردا ہے ایک حضور دی مجلس وچ آ کے دین سکھدا رہندا ہے. ایک دن وہ کاریگر بھائی آیا دنیا دا کام کرنے والا آیا اس نے آ کے شکایت کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے نال دنیا دا کام نہیں کراندا یہ دین سکھدا رہندا ہے آپ کل بیٹھا رہندا ہے. تو حضور نے ارشاد فرمایا اللہ جڑا رزق تینوں دے رہے ہیں نا اس دی وجہ تو دے رہا ہے ایدی برکت نہ دے رہے ہیں. تو جنہ خوش نصیباں دے بچے دین پڑھ دیں اللہ انہوں نے برکتاں عطا فرما دیندا ہے انہوں نے تے خیر و برکت نازل ہوندی ہے. حضور نبی کریم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ مسجد نبوی بھی تشریف لے آئے. کچھ صحابہ اللہ اللہ کردے پہن ذکر کردے پہن, کچھ صحابہ ایک دوجے نو دین دے مسائل سکھاندے پہن. حضور نے فرمایا دوئیں اچھا کام کردے پہن, وہ اللہ دی یاد وچ لگے بیٹھے یہ دین سکھاندے پہن, دوئیں اچھا کام کردے پہن. لیکن حضور کیڑی مجلس وچ آ کے بیٹھے, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس مجلس دے وچ دین سکھایا جا رہا ہے حضور نے اس مجلس نو اختیار فرمایا. تو گویا حضور نے یہ دسیا ہے کہ یہ مسجد فضیلت والی ہے. میں کل اور رات بھی حدیثیں پڑھ رہا کہ حضور دے ارشادات نقل کیتے گئے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ایک عالم دین دی فضیلت. او حضور دے ایک صحابی نے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ وہ ارشاد فرماندے کہ انہوں کو ایک بندہ آیا, وہ بیٹھے ہے دمشق وچ شام دے ملک وچ. بندہ مدینے پاک تو سفر کر کے نا اتھے پہنچیا دمشق. اور فرماوے لوگ دین نو حاصل کرنے واسطے کتنے دور دور دا سفر کر دے ہیں. انہاں فرمایا اے ابو الدرداء میں پتہ لگا ہے بے تساں حضور دی ایک حدیث دس دیو. ایک حدیث. فرمایا میں مدینے تو سفر کر کے آیا, میرا اور کوئی کام نہیں شام دے ملک وچ آنے دا, صرف وہ حدیث سننے واسطے آیا. غور فرماؤ اتنا لوگوں نو دین دا شوق ہے. تو انہوں نے فرمایا میں حضور علیہ السلام کو یہ سنیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جڑے لوگ دین دا علم حاصل کرنے واسطے آؤندے نا اللہ تعالی اس طالب علم دی رضا دی خاطر فرشتے انہاں دے پیراں تلے اپنے پر بچھا دے. اتنی فضیلت حضور نے دیتی کہ فرشتے انہاں دے پیراں تلے پر بچھا دے. دوسرا فرمایا عالم دین نو اللہ یہ فضیلت دیندہ ہے کہ اودے واسطے زمین اور آسمان دی ہر چیز دعا کر دی, استغفار کر دیئے, اودی مغفرت دی دعا مانگ دیئے عالم دین واسطے. حتیٰ کہ حضور فرمایا او مچھلیاں جڑیاں دریا وچ ہوندیاں نا او بھی عالم دین واسطے دعا کر دی, اودے واسطے استغفار کر دیا. اور فرمایا وہ چیونٹیاں جڑیاں اپنی کھڈا وچ راندیاں او بھی عالم دین واسطے دعا کر دیا. اور فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء کہ جڑے علماء ہوندے نا اے نبیاں دے وارث ہوندے. غور فرماؤ نبی دا وارث, ایک عالم دین نبی دا وارث ہوتا ہے. اور فرمایا جڑے نبی دے وارث ہوں, نبی جڑے ہوندے نا وہ اپنی میراث درہم و دینار نہیں چھوڑ دے بلکہ وہ اپنی میراث علم چھوڑ دے. نبی دی میراث کی ہوندی ہے علم ہوندی ہے. اور فرمایا جس نو نبی دی میراث وچوں کچھ حصہ ملیا نا اس نے بہت بڑا حصہ حاصل کر لیا, بہت بڑا حصہ حاصل کر لیا. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شان بیان فرمائی کہ ہر چیز اُدھے واسطے وہ ستا پہ تاں بھی اُدھے واسطے استغفار ہو رہا ہے. عالم دین دی اتنی بڑی شان ہے. اور پھر حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں میری پیدائش ہوئی ہے 80 ہجری وچ, 80 ہجری وچ یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ہجرت جڑی مکے تو مدینہ آپ ہجرت کی تھی اتھو لے کے 80 سال بعد میری پیدائش ہوئی. اور آپ فرماتے ہیں میں سن 96 ہجری وچ یعنی 16 سال بعد میں اپنے والد دے نال مکہ مکرمہ گیا. تے اتھے میں ویکھیا حضور دے ایک صحابی حضرت عبداللہ بن حارث وہ بیٹھے ہیں ہلکا لا کے تے لوگوں نو دین سکھاندے پیا, حضور دی حدیثاں سکھاندے پیا. تے میں اپنے والد کو پوچھیا ہلکا تو من آ گئی یہ کون بندہ ہے جڑا ہلکا لا کے بیٹھا ہویا ہے تے دین سکھاندا پیا ہے. انہاں فرمایا اے حضور دے وہ صحابی نے, حضرت عبداللہ حضور دے صحابی نے وہ لوگوں نو دین سکھاندے پیا.
حضرت امام ابو حنیفہ فرماندے میں بھی جا کے نا بہ گیا اسے حلقے وچ تے میں انہاں کو جڑی حدیث سنی نا انہاں ارشاد فرمایا کہ حضور فرما رہے ہیں کہ جڑا بندہ دین دا علم حاصل کردا ہے نا، من تفقہ فی دین وچ فقہ حاصل کردا ہے، سمجھ حاصل کردا ہے، انہوں پہلا انعام حضور فرمایا اے ملدا ہے کہ کفاہ اللہ ہمہ، اودیاں دنیا دیاں جتنیاں ضرورتاں انہیں نے میرا رب پوری فرما دے، اودی ذمہ ہو ویندا ہے، اس نے دین حاصل کیتا، وہ دین دے نام تے بہ گیا ہے کہ میں دین پڑھنا پڑھانا ہے، اللہ دے محبوب فرمایا اللہ تبارک و تعالی اودے سارے معاملات اپنے ذمہ لے لینا ہے۔ اور پھر سانو جو چنتا ہوندے نا رزق کتھوں آسی، حضور فرمایا وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ اس نے اتھو رزق عطا فرماندا ہے جتھوں گمان ہی نہیں ہوندا، تصور بھی نہیں کیتا جا سکتا، اللہ اس نے اتھو رزق بھی عطا فرماندا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اسا سارے نو نیت کیا کر لئی کرو خیر دی کہ اللہ تبارک و تعالی بیٹا دتا پوتا دتا اسا اس نو دین واسطے پیش کرسوں۔ ہر قوم نو چاہیے، جس طرح میں قرآن دی آیت پیش کی تھی کہ اللہ کریم نے قرآن میں فرمایا کہ کچھ افراد ایسے ہونے چاہیے ہر گروہ وچوں، مطلب ہے ہر قوم وچوں ایسے افراد ہونے چاہیے جڑے دین دا علم حاصل کریں۔ تو برادران اسلام اللہ تبارک و تعالی سانو اپنے دین دی سمجھ عطا فرماوے۔ جس ویلے دین دی سمجھ ہے تو پھر انسان نو اللہ تبارک و تعالی دیا کرم نوازیاں نصیب ہوندیاں، لیکن اگر دین دی سمجھ نہ ہوئے تو انسان گمراہیاں وچ بھٹکدا رہندا ہے، کوئی شیطان کسی پاسو آ کے گمراہ کر دیندا ہے۔ حضور نے حدیث پاک وچ علم دی فضیلت بیان فرمانے فرمایا کہ عالم دین دی مثال اس طرح ہے جس طرح 14ویں دا چند ہوئے نا، 14ویں دا چند او دے مقابلے ستارے ہوندے، عوام الناس گویا ستارے ہوندے، او 14ویں دی چند دی طرح ہوندے۔ اور ایک حدیث وچ حضور نے اتنے تک فرمایا عالم دین دی فضیلت اتنی ہوندی ہے جتنی تھوڑے ہوتے میری فضیلت ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دیکھ صحابی ہے، ایک قرآن دیکھ قاری صحابی ہے، بہت بڑے قاری ہے، اتنے بڑے قاری ہے کہ حضور نبی کریم اللہ کریم نے حضور نو وحی بھیجی کہ اے پیارے حبیب تساں ابی بن کعب نو یہ سورت سناؤ، اتنے بڑے قاری ہے۔ انہوں کو حضرت ابن عباس پڑھنے واسطے آندے ہیں، سبق سکھنے واسطے آندے ہیں، علم حاصل کرنے واسطے آندے ہیں۔ غور فرماوا ہے وہ انہوں دے دروازے اتے آ کے بہ ویندے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاندے نہ آواز نہ دیندے۔ ایک دن وہ باہر تشریف لے آئے، انہوں نے فرمایا تسی آندے ہو تے میرا دروازہ کھٹکھٹا دیتا کرو، میں تو آواز دے دیتی کرو، میں تو سبق پڑھا دیتا کرسا، میں اندر ہونا پتہ نہیں تسی کتنی دیر دی تھے آ کے بیٹھے رہندے ہو۔ تو حضرت ابن عباس یہ وہ بندہ ہے ابن عباس جس نو حبر الامہ آکھیا ویندا ہے، یعنی امت دا سب تو بڑا عالم، وہ بندہ سکھن واسطے آیا ہے۔ تے انہاں فرمایا میں تھوڑا دروازہ نہیں کھٹکھٹانا، میں تھوڑا باہروں آواز بھی نہیں دینی، کیوں؟ انہاں فرمایا ہے کہ العالم فی قوم ہی کن نبی فی امت ہی، عالم دین دا مرتبہ قوم وچ انج ہوندا ہے جویں نبی دا مرتبہ امت وچ ہوندا ہے۔ تے اللہ نبی دے بارے قرآن وچ فرمایا ہے کہ انہوں باہروں کھڑے ہو کے آواز نہ دے۔ سورہ الحجرات وچ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے نبی نو باہروں کھڑے ہو کے آواز نہ دیتی کرو، اس واسطے میں تھانوں آواز نہیں دینی، تھوڑا ایڈا بڑا مرتبہ ہے۔ اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہت بڑے عالم ہے، ابن عباس انہوں کو بھی سکھ دے ہے۔ ایک دفعہ حضرت زید آئے نا جنازہ پڑھانے واسطے، تو جنازے کوشش کیتی کرو بھئی جنازے بندے دی آخری نماز ہوندی ہے، جنازہ بندے دی بھئی نمازاں تو پڑھتے رہندے ہو نا، جنازہ تے آخری ہوندی ہے نا،
وہ کہ یہ جا بندے کو پڑھائی کرو جدا عقیدت ٹھیک ہو، اہل سنت والجماعت دا عقیدت ہو، یہ جنہوں نے بیچارے دی آخری نماز ہی ضائع کر دے۔ تو میں گزارے انہاں جنازہ پڑھایا، جنازہ پڑھائیں جس ویلے تے لوگاں گھوڑا پیش کیتا، عالم ہے لوگ احترام کر دے ہے، انہوں نے گھوڑا پیش کیتا بے تسی سوار ہو۔ حضرت ابن عباس نے انہوں دے گھوڑے دی رکاب پکڑی، بے تسا ایتھے پیر رکھنا ہے نا، تو انہوں وہ رکاب پکڑی تے انہوں آکھے بے ہون تسی سوار ہو۔ حضرت ابن عباس حضور دے چچا دے بیٹے وہ ایک عالم نے، لیکن ابن عباس اتنا انہوں دا احترام کر رہے ہیں کہ انہوں دے گھوڑے دی رکاب نپی بے تسا ہی دوتے سوار ہو۔ حضرت زید فرمایا بے تسی انج نہ کیتا کرو، تسی حضور دے خاندان دے فرد ہو تے اس واسطے میری گھوڑے دی رکاب تسی نہ پکڑی کرو۔ انہوں فرمایا سانو یہی سکھایا گیا ہے، اور فرماوا ہے حضرت ابن عباس فرمایا سانے سکھایا ہے بے علماء دا انجی احترام کرو۔ حضرت زید حضرت اپنی شاگرد ابن عباس دا ہاتھ چوم لیا تو انہوں فرمایا ہن تسا میرا ہاتھ پھر کیوں چومیا؟ انہوں فرمایا سانو یہ حکم دیتا گیا بے حضور دے گھرانے دی انجی تعظیم کی، انجی تعظیم کیتی کرو۔ تو برادران اسلام عرض دا مقصد یہ ہے اللہ تعالیٰ میں نو بھی تسا سارے نو ایسیاں نسلہ عطا فرماوے جڑے دین دے عالم ہوئے۔ وقت کم ہو گئے، بڑیاں احادیث رات کو میں پڑھی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ساڑے جڑا سلسلہ اسی دین دا شروع کیتا ہے نا، اللہ تعالیٰ ساڑے کو قرآن کریم دے الحمدللہ کافی سارے بچے پڑھ دے پہ ہیں۔ میری بڑی دلی خواہش ہے کہ اتھے علماء بھی پیدا ہوئے، تھوڑے خاندانہ وچوں کوئی نہ کوئی عالم بچے بھی پیدا ہوئے۔ میری زندگی پتہ نہیں کتنے تک ہے، میں تو چل دا رہا سا، لیکن تھوڑے اپنے خاندانہ دے لوگ عالم دین بنیں تاکہ تھانوں کو مسئلہ پیش ہوئے تے تسی اودے کو رابطہ کیتا کرو، اودے کو مسئلہ پوچھا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ سانو ایسیاں نسلہ عطا فرماوے جنہاں دین نو پڑھنے والیاں بھی ہوئیں تے دین نو اگے پڑھانے والیاں بھی ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ میری حاضری بھی قبول فرماوے، تو سارے انو اللہ تعالیٰ یہ شوق عطا فرماوے کہ اپنے بچوں نو حافظ قرآن بناؤ، اپنے بچوں نو عالم دین بناؤ۔ رمضان شریف دے مہینہ آندہ پہ ہے نا، رمضان شریف دا مہینہ، یہ اعلان ساڑھے متعلقہ ہے سارے آن دے بھئی جڑے سنگی اگے بھی تسی افطاری کریں دے ہو، در روم بیچ نا بچیاں نو افطاری لوگ کران دے، اسی صرف توجہ دی ویندے ہاں سارے دوستاں نو سارے لوگ دے جتنا حصہ پا سکے نو حصہ پایا کرو، تھوڑا ہی بھلا ہوندہ ہے۔ کم میں تھوڑا آتا ہوں نا بھئی میرا رب چلائی رکھ دا، کمی کدی نہیں آئی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ حکم ہے حضور علیہ السلام بھی دین واسطے لوگوں نو آگاہ فرمان دے ہیں، اسی بھی وہ سنت ادا کر دے ہیں، تھوانے یہ دس دے رہنے ہیں۔ اس واسطے جڑے دوست اس افطاری دے کام میں شرکت کرنا چاہندے ہو وہ تسا اپنے نام لکھوا دے ہوئے، اپنے فون نمبر دے دے ہوئے، تھوانا اسے ٹائم دے دے ساں کہ تسا اس ٹائم میں اپنی افطاری فلانے دن کرا سکتے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسا سارے انو خیر دے کم کرنے دی توفیق عطا فرماوے۔ کم ہو ویندے لیکن ہر بندہ حصہ اس نو پانا چاہیے، نیت کرنی چاہیے کہ میں بھی اس خیر دے کم میں حصہ پانا ہے۔ میرا رب کثرت نو نہیں ویکھدا، میرا رب دل دے بندے دے خلوص نو ویکھدا۔ اللہ سارے ان توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔